اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت ہی بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کے بارے میں جس کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قہر نازل کیا اور ساری قوم کو بندر بنا دیا۔ آج کے بندر وہ قوم، اس قوم کے لوگ کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی۔ لوگ بندر بننے کے بعد اپنے عزیز و اقارب سے کیا کہا کرتے تھے، اور کیا آج کے بندر اسی قوم کے بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ یہ کچھ چند ایک سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آج قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی گاؤں میں رہتی تھی، اور اس قوم کی تعداد تقریباً 70,000 لوگوں پر مشتمل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نہایت خوشحالی والی زندگی عطا کی تھی اور ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، اور سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار مچھلیاں پکڑنا اور مچھلیاں بیچنا تھا، اور انہیں نہایت ہی مالا مال لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں اس قوم پر نازل کی تھیں، اور شاید یہی وجہ تھی یہ کہ یہ نعمتوں کا صلہ جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو نعمت دی ہوتی ہے تو کبھی کبھی آزمانے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہ اس قوم کو آزمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک آزمائش کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک وحی نازل ہوئی کہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہو کہ یہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہ کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام قرار دے دیا، تو اس قوم کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتے والا دن ہی وہ دن تھا جب بہت زیادہ مقدار میں مچھلیاں آتی تھیں اور سمندر کے کنارے پر آ کر اکٹھی ہو جاتی تھیں، جبکہ باقی دنوں میں مچھلیوں کی ملنے کی تعداد یا آنے کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ تو یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جو ان پر اتاری گئی ہے، لیکن وہ اس آزمائش کے دوران مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے روکا تو اس قوم کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو سب سے پہلے تو ان کو جب روکا گیا تو شیطان نے ان کے ذہن میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ ایسا کرتے ہیں، اگر تم لوگ سمندر میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر تو حوض بنا لو تو ان میں مچھلیاں سٹور ہوا جایا کریں گی، تو تم جو ہے اتوار والے دن ان کو پکڑ لینا، اور اس طرح تمہارا جو ہے ہفتے والے دن تم شکار بھی نہیں کرو گے اور تمہیں مال و دولت بھی آتا رہے گا، اور تم مچھلیاں اتوار والے دن پکڑ لیا کرو گے۔ تو بہت سارے لوگ شیطان کے اس بہکاوے میں آ گئے اور اس کو اپنا مسیح سمجھ کر یہ اس پر عمل کرنے لگے۔ لیکن اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تو یہودیوں کے 3 گروہ تھے جو کہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ شکار سے منع کرتا تھا اور شکار سے خود بھی باز رہے، اور جبکہ دوسرا گروہ ایسا گروہ تھا جو شکار کو برا جان کر خود خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جو منع کرتے تھے ان کو بھی کہا کرتے تھے کہ یہ قوم اللہ کی نافرمان ہو چکی ہے اور ان لوگوں پر بہت جلد اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ جبکہ تیسرا وہ قسم تھی یا وہ گروہ تھا جو
جو کہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور نافرمانی پر اتر آئے تھے، اور انہوں نے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی۔ اور اس گروہ میں تقریباً 12,000 افراد شامل تھے، اور اس گروہ نے اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیے بغیر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کام کرنے شروع کر دیے۔ تو آخر کار جب دوسرے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے ان سے بچنے کے لیے جو منع کرتے تھے شکار سے اور جو خاموش رہتے تھے، ان دونوں نے ان کے درمیان اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنا شروع کر دی کہ ان کو اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بدستور ان کو سمجھاتے رہے کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور ہفتے والے دن شکار نہ کیا کرو، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ تو پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور انہوں نے ان پر لعنت بھیجی۔ تو اگلے دن جب دیکھا کہ جو ہے کوئی بھی شخص ان جو 12,000 لوگ سے ان میں سے باہر نہ نکلا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ آج کیا ہوا ہے ان کے۔ تو دیواروں سے دوسرے گروہ والے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ کیا ہوا۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ سب کے سب لوگ بندر بن چکے تھے، اور وہ قریب جا کر دیکھا تو نہ وہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ تو تقریباً لیکن جب ان کے عزیز و اقارب ان کے پاس گئے تو وہ ان کو پہچانتے تھے، لیکن ان سے بات نہ کر سکتے تھے، اور 3 دن تک تقریباً یہ بندر کی صورت میں ہی رہے، کھائے پیے بغیر بیمار ہوتے رہے اور کمزور ہوتے رہے، اور آہستہ آہستہ 3 دن کے بعد یہ تمام قوم تباہ و برباد ہو گئی اور تمام بندر مر گئے۔ اس کا حوالہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے: بے شک تم کو معلوم ہے جنہوں نے ہفتے کو سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سورۃ البقرہ میں داؤد علیہ السلام کی قوم کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ مزید حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن کسی نے عرض کی کہ کیا یا رسول اللہ، کیا یہ موجودہ بندر اسی قوم کے بندر کی نسل میں سے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بندر بنائے گئے تھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کسی قوم پر نازل ہوتا ہے وہ صرف اس قوم کے انہی لوگوں پر ہی نازل ہوتا ہے، جبکہ وہ بندر تو اس وقت مر چکے تھے، اور یہ موجودہ تمام بندر جو اس وقت موجودہ دور میں موجود ہیں یہ ان بندروں میں سے نہیں ہیں، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ الگ مخلوق ہے جو کہ اس دور میں رہ رہی ہے۔ تو اس طرح میرے دوستو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ ایک نہایت ہی خوشحال قوم تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے تو گناہ کے سرزد ہوئے، اور تمام قوم جب اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا تو بندر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور شیطان سے محفوظ رکھے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی قسم کی اسلامک ویڈیوز اتھینٹک قرآن و حدیث کی روشنی میں جلد از جلد جب بھی ہوں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکیں۔ شکریہ۔